السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ہم سورۃ الدہر سنیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور پھر ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے، جو آج کا موضوع صبر کا موضوع ہے۔ اس صبر کی جو جزا اور بدلہ ہے وہ قرآن کے الفاظ میں سنتے ہیں، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی طویل عرصے تک انسان ایسے حال میں رہا ہے کہ جب کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں. تو گویا ہم سب اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے ہیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، یعنی عقل اور سمجھ عطا کی. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا. اللہ نے بندوں کی ہدایت کا انتظام کر دیا. اب بندوں پر ہے خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر یعنی ناشکری کرنے والا بنے. یعنی چاہے تو اب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے یا پھر چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بے صبری کر کے ناشکراپن کرے. کفر کرنے والوں کو ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے وفا کرتے ہیں. اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، یعنی ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے. اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش قابل قدر ٹھہری. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو گویا دونوں راستے بالکل واضح ہیں. زندگی کا مقصد بھی بتا دیا گیا اور آنے والی مشکلات کا ذکر بھی کر دیا گیا. اب ان مشکلات میں یا تو انسان صبر اور برداشت کا راستہ اختیار کرے
اور اپنے رویے کو اللہ کے حکم کے تابع رکھے، اور یا پھر بے صبری کر کے اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے، اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرے۔ چوائس ہم پر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی صبر کی، اور اس میں ہم نے مختلف احادیث کا مطالعہ کیا، اور ہم نے یہ بھی طے کیا کہ انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار اور آپ کو پیش آنے والی مختلف طرح کی تکالیف کو اپنے سامنے رکھیں گے کہ ان پر آپ نے کس کس طرح صبر کیا، اور پھر یہ کہ صحابہ کرام کا صبر بھی کیسا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی یہ گفتگو شروع کروں، میں آپ کے ساتھ پھر صبر کا معنی اور مفہوم دہرانا چاہتی ہوں۔ صبر کا لفظی معنی ہے بہادری کرنا، یعنی صبر وہی کر سکتا ہے جو بہادر ہو، جو مشکلات کو فیس کرنا جانتا ہو۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، مصیبت کی شکایت نہ کرنا، تکلیف کی شکایت نہ کرنا، یہ بھی صبر ہوتا ہے۔ اور جذبات کی بجائے عقل سے کام لینا، جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا، اور کسی پسندیدہ یا ناپسندیدہ چیز سے اللہ کی خاطر رک جانا، برداشت اور استقامت کا نام ہے۔ اور پھر صبر کب شروع ہوتا ہے؟ صدمے کے آغاز میں، الصبر عند الصدمة الأولى، اور صرف آغاز میں ہی نہیں بلکہ اس پر اس طرح برقرار رہنا کہ زندگی کے اختتام تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ صبر صرف کسی وقتی طور پر کسی خاص موقع پر ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں بلکہ کنٹرول کرتے رہنے کا نام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صبر کیا جاتا ہے مشکلات میں، ناپسندیدہ حالات میں، اپنی مرضی اور نفس کے خلاف چیزوں میں۔ مشکلات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصیبت کی ایک تعریف کی ہے کہ مصیبت کیا ہے۔ عمر کہتے ہیں کل شیء یصیب المؤمن یکرہہ فہو مصیبۃ، کل شیء، ہر چیز، یصیب المؤمن، جو مومن کو پہنچتی ہے یا مومن کو پیش آتی ہے، یکرہہ، جسے وہ ناپسند کرتا ہے، جو اس کو اچھی نہیں لگتی، فہو مصیبۃ، وہ مصیبت ہوتی۔ کتنی جامع اور مختصر بات ہے۔ کل شیء، مصیبت کس چیز کا نام ہے؟ کل شیء، ہر وہ چیز جو مومن کو پیش آتی ہے، مومن کو پہنچتی ہے، اور وہ اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کو پسند نہیں آتی، وہی مصیبت ہوتی۔ تو پھر معیار کیا ٹھہرا؟ کوئی بھی چیز جو اچھی نہ لگے، جو ہماری مرضی کے خلاف ہو، جو ہم ناپسند کرتے ہوں، وہ مصیبت ہے۔ اور ہر ناپسندیدہ چیز، ہر ناخوشگوار، اچھی نہ لگنے والی چیز کے جواب میں اچھا رہنا، اچھا معاملہ کرنا، اور نیگیٹو ری ایکشن، منفی رویے سے بچنا، اسی کا نام پھر صبر ہے۔ اب جب آپ اس دنیا میں ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں صرف آپ نہیں رہتے، آپ کے علاوہ بہت سی اور مخلوق ہے جس زمین پہ بستی۔ کبھی آپ باہر نکلے تو غور کریں، ایک ہی ایٹ اے گلانس، ایک نظر میں آپ کو بے شمار چیزیں اس زمین پر اپنے علاوہ دکھائی دیں گی۔ جیسے ہمارا حق ہے اس زمین پر، اسی طرح ان سب کا حق بھی ہے۔ اور اگر سب کو چھوڑ کر صرف انسانوں کو ہی لے لیں جن کے ساتھ ہمارا عام طور پر زیادہ واسطہ رہتا ہے، تو پھر انسان تو باقی چیزوں سے کچھ آگے بڑھ کر مزید اپنی مرضی کا مالک بھی ہے۔ باقی چیزیں جو زمین پر رہتی ہیں ان میں سے بہت کم کے پاس کچھ مرضی، جانوروں کے پاس بھی محدود مرضی، درختوں کے پاس تو نہ ہونے کے برابر مرضی، اسی طرح باقی پتھر، پانی، یہ سب چیزیں تو بے ضرر سی ہیں۔ لیکن ان چیزوں سے بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی رہتی ہے۔
مگر ان سب سے بڑھ کر مشکل کس سے پیش آتی ہے؟ انسان سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس چوائس ہے، آزادی ہے، مرضی ہے، اختیار ہے، اچھا کرنے کا، برا کرنے کا، اور ہر ایک اپنی مرضی کا مالک ہے. ہم اس کی مرضی کے مالک نہیں. ہم ان سب کو بدل نہیں سکتے، ہم ان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، ہم ان کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کر سکتے. تو جب تک لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں مشکلات رہیں گی، ناپسندیدہ چیزیں ہوتی رہیں گی. پھر حل کیا ہے؟ خود کو بدلنا، اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنے آپ میں تبدیلی. یہ بتائیے کہ سب کو بدلنا آسان ہے یا خود کو بدلنا؟ سب کو بدلنا آسان نہیں ہے، خود کو بدلنا آسان ہے. اگرچہ مشکل ہے مگر سب کو بدلنے کی نسبت سے یا ان کے مقابلے پر آسان ہے. تو صبر پھر کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو بدل لینے کا. اور کس طرح بدل لینے کا؟ کہ ناگوار، ناخوشگوار، مرضی کے خلاف پیش آنے والی چیزوں کے مقابلے میں مجھے کیا کرنا ہے، کیسا رویہ، کیسا طریقہ، کیسا طرز عمل. یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک ہنر ہے. عام طور پر ہم زندگی گزارنے کے لیے بہت سے فن اور ہنر سیکھتے رہتے ہیں، لیکن جس ہنر سے ہم واقف نہیں ہوتے وہ خود کو سمجھنے اور خود کو بدلنے کا ہنر ہے. اور جو اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، خود پر ضبط کر لیتا ہے، خود کو سمجھا لیتا ہے، سیلف مینجمنٹ جانتا ہے. بہت سی قسم کی مینجمنٹس ہوتی ہیں نا، لیکن جو سیلف مینجمنٹ جانتا ہے، خود کو سمجھتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے. اور خود کو کس طرح ڈھالنا ہے؟ خود کو اپنی مرضی کے مطابق بھی نہیں ڈھالنا، خود کو ڈھالنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق. جب آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے ہو جائیں گے تو بہت سی مشکلات ختم ہو جائیں گی. جب آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی، اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ معاملہ آسان ہو جائے گا. اور ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. اگر ہم مختصراً مختلف طرح کی تکالیف کو دیکھیں جو انسان کو پیش آتی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہمیں بعض تکالیف ہمارے جسم میں پیش آتی ہیں، جسمانی تکالیف ہوتی ہیں، بعض جذباتی ہوتی ہیں، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، بعض روحانی ہوتی ہیں، کچھ ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر اولاد، مال، ان کی طرف سے پیش آنے والی، پھر ماحول. تو ہر وہ چیز خواہ وہ ہمارے اندر سے اٹھے، ہمارے جسم کو پیش آئے، ہماری روح پہ اثر انداز ہو، ہماری سوچ اور ذہن پہ ہو، ہمارے خیالات اور جذبات کو ہرٹ کرنے والی ہو، یا ہمارے ماحول کو ہماری مرضی کے خلاف کرنے والی ہو، انکمفرٹیبل بنانے والی ہو، ایسی تمام چیزوں کے مقابلے میں صبر ہی انسان کے لیے کامیابی کا واحد راستہ ہے. صرف ایک آؤٹ لیٹ ہے، وے آؤٹ، اور وہ صبر ہے. جسے صبر کرنا آ جائے گا وہ ان تمام چیزوں سے نبٹنا جان لے گا. اور صبر نام ہے بہادری کا. ایسا ہی شخص اصل میں پھر کیا ہے؟ بہادر ہے. بہادر کون ہے؟ جو چمکھی لڑائی لڑنا جانتا ہو، جو ان سب کا مقابلہ کرنے کا طریقہ جانتا ہو کہ ان سب مواقع پر اسے کیا کرنا ہے، جس سے وہ خود کو نقصان سے بچا جائے. کیونکہ ہمارا ہر ناگوار ریئیکشن، ہر نیگیٹو ریئیکشن کسی دوسرے سے زیادہ خود ہمیں تکلیف دینے والا ہوتا ہے، خود ہمیں ضرر پہنچانے والا ہوتا ہے. کسی کی بات پر اگر ہم چیختے چلاتے تو امیج کس کا خراب ہوتا ہے؟ اپنا خراب ہوتا ہے. کسی مصیبت میں اگر ہم رونا دھونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ ضرر تو خود کو پہنچتا ہے. لہذا صبر کرنا خود پر ظلم اور زیادتی کرنا نہیں ہے. صبر کرنا خود پر رحم کرنا ہے، خود کو فائدہ پہنچانا ہے. لہذا اپنے فائدے کے لیے، اپنے رب کی خاطر صبر کرنا ہی حل ہے، کوئی دوسرا حل نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، جس کو جتنا اونچا لے جانا چاہتا ہے، اس کو اتنے ہی چیلنجز میں ڈالتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی مشکلات سامنے آتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں کس کو پہنچی؟ اللہ کے سب سے پیاروں کو.
جو سب سے زیادہ محبوب تھے اللہ کے، اللہ نے ان کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا، سب سے زیادہ مشکل میں ڈالا. اور وہ کون ہے؟ انبیاء. حدیث میں آتا ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے زیادہ لوگوں میں شدید آزمائش، شدید تکلیفیں انبیاء پر آئیں، پھر وہ جو ان سے قریب تھے، پھر وہ جو ان سے قریب تھے، پھر وہ جو ان سے قریب تھے. ہم کیا سمجھتے ہیں جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے؟ کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، شاید وہ ہمیں پسند نہیں کرتا، یا وہ ہم سے محبت نہیں کرتا. نہیں، جس سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ آزماتا ہے. کیوں آزماتا ہے؟ کیوں آزماتا ہے؟ وہ اتنی زیادہ مشکل میں کیوں پڑتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ سونے کو خالص کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ تپایا جاتا ہے، خوب تپایا جاتا ہے. لوہا فولاد کب بنتا ہے؟ جب کیا کیا جاتا ہے؟ گرم کیا جاتا ہے. تو کسی بھی انسان کو خالص کرنے کے لیے، چمکانے کے لیے، ہیرا بنانے کے لیے اس پر زیادہ سے زیادہ مشکلات ڈالی جاتی ہیں، تاکہ وہ ہر چیز سے اٹھ کر واقعی اللہ کا پسندیدہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں سے گزارا، اور پھر کیا کہا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تجھے میں نے اپنے کام کا بنا لیا، میں نے تجھے گھڑ لیا ہے. ہر طرف سے آزما کر، خوب خوب ہلا کر، چھان پٹک کر اپنا بنا لیا ہے. اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے، جس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اسے واقعی مشکل میں ڈالتا ہے، تاکہ ان مشکلات میں پڑھ کر وہ مضبوط ہو جائے. ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ واقعی وہ اس کے پیار کے قابل ہے اور اس کی جنت کے اعلیٰ درجات کے قابل ہے. جنت بزدلوں کے لیے نہیں ہے، جنت بیکار لوگوں کے لیے نہیں ہے، جنت مشکلات سے گزرنے والوں کے لیے ہے. جنت کا راستہ مکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، مشکلات سے پر ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. وہ راستہ آنا ہو جس کو آئے اس راستے پر. جو جنت کا طلبگار ہے اسے اس سے گزرنا ہی پڑے گا. جنت میں جانے کے لیے پل صراط تو پار کرنا ہی پڑے گا، اس سے تو کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکتا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، مزے سے بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی؟ ولما یأتکم، اور نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین خلو من قبلکم، مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے. کیا تھا پہلوں کو؟ مستہم البأساء والضراء، انہیں مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچی. وزلزلوا، وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اتنی شدید تکلیفیں آئیں کہ رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے، اسے مشکل میں ڈالتا ہے، اور جو اس مشکل میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس مشکل کو پار کر جاتا ہے، امتحان پاس کر لیتا ہے، یقیناً اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ایک اور روایت میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے اچھا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے گناہ کی سزا جلد دے دیتا ہے. دنیا میں فوراً پکڑ ہو جاتی ہے اس کی، دنیا میں ہی کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے. اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، اس کا گناہ اس کے لیے روک دیتا ہے، یعنی سزا، یہاں تک کہ اس کی سزا اس کو قیامت کے دن دے گا. تو مومن کو تو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور تکلیف بھی آتی ہے تو اس کے لیے اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے. لہذا مشکلات پہ واویلا کرنے کی بجائے، رونے دھونے کی بجائے، شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے، اور اپنے آپ کو پریشان رکھنے کی بجائے، ان کو بہتر طور پر حل کرنا چاہیے اور ان میں بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہ نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی مدد کے ساتھ.
اور جو اس کے لیے ارادہ کرے. حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا، اللہ دے دے گا اس کو جو چاہے گا. تو جو ارادہ کر لے گا اللہ اس کو تھام لے گا. تو ضرورت کس بات کی ہے پھر؟ نیت کی، ارادے کی، کہ اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کسی قسم کا کوئی منفی رویہ نہیں. تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں کیا ہے؟ خیر کا فیصلہ ہے، بھلائی کا فیصلہ ہے. تو اپنے بندوں پہ ظلم کرتا ہی نہیں، تیرے کسی فیصلے میں ظلم نہیں. تو نے جس حال میں مجھے رکھا، یہ کہنے کی بجائے کہ میں ہی رہ گئی تھی اس مصیبت کے لیے، کیا سوچنا چاہیے؟ یا اللہ تو نے مجھے اس کے لیے چنا. کیونکہ اللہ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا کہ اللہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا، مجھ پر یہ مشکل ڈالی. تو آپ دیکھیے کہ صرف سوچ کے بدلنے سے سارا پرسپیکٹو بدل جائے گا. صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے کو کیوں چنا تو نے، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے اس کے لیے میرا انتخاب کیا، اس کے لیے مجھے چنا. اللہ تعالیٰ کو مجھ میں کوئی چیز نظر آئی ہوگی کہ اس نے سوچا اچھا میں اپنے اس بندے کو اس چیز کے ذریعے آزما لوں. یا اللہ اگر تو نے میرے لیے یہ فیصلہ کر دیا تو اب میں نے اس کو قبول کر لیا، اب تو ہی مجھے حوصلہ اور توفیق دینے والا ہے کہ میں اس کو صحیح طور پر تیری مرضی کے مطابق اس امتحان کو پاس کر سکوں. کیونکہ اب نجات اسی میں ہے. ناراض ہونے میں تو نجات نہیں، شکوے کرنے میں تو نجات نہیں. لہذا جو شخص کسی بھی ڈیفیکلٹی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے. جسمانی تکلیفوں کو آپ دیکھیں، مثلا جسم میں ہمیں کیا کیا تکلیفیں آتی، جسمانی طور پر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی چیز جیسے بیماری یا کوئی چوٹ لگ جانا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا، تھکاوٹ جسمانی طور پر، سردی لگ جانا، گرمی لگ جانا، پیاس لگنا، بھوک لگنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ لکھ لیجئے. جسمانی طور پر کیا کیا تکلیفیں پیش آتی، ان کی لسٹیں بناتے جائیے بے شک اپنے پاس. کیونکہ ہم اس کے بعد یہ چیک کریں گے کہ اس موقع پر میں کرتی کیا ہوں. جب مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں، مجھے سردی لگتی ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے، گرمی لگتی ہے تو میں کیا بولتی ہوں، بیمار ہوتی ہوں تو کیا کرتی ہوں. جسمانی تکلیفوں پر میرا رویہ کیا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو مومن کو اچھی نہیں لگتی، جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے، وہ مصیبت ہوتی ہے. اور ہر مصیبت پر اچھا رویہ اختیار کرنا یہی صبر ہوتا ہے. تو آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کہاں کہاں چیک کرے گا. جسمانی تکلیفوں میں بیماری، بھوک، موسم کا اثر، تھکاوٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کچھ تکلیفیں ہمارے جذبات کو ہرٹ کرتی، یعنی ہمارے لیے جذباتی صدمے ہوتے ہیں. مثلا جذباتی صدموں میں کوئی ہمیں غصہ دلاتا ہے، کبھی ہم کسی کے رویے سے ہرٹ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، بچوں کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے لیے تکلیف اور دکھ کا سبب ہوتی ہے. کسی کی موت ہو سکتی ہے، کامیابی بھی ہو سکتی کسی کی جو انسان کو حسد میں مبتلا کر دیتی، کوئی ناکامی بھی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ جذباتی صدمے ہوتے ہیں. کوئی ہماری بے عزتی کر دیتا ہے، بے وجہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہے، اور جبکہ ہمارا کوئی اس میں قصور بھی نہیں ہوتا. ایسے موقعوں پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب الزام لگا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا. Sabr. We were given homework to read about sabr of any Sahaba. The life of the Prophet and his companions was full of sabr. It means that the basis of Islam is on sabr. This is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, that whatever we are learning in the Quran, we find it in the Sunnah at the same time. And whatever we found in Sunnah is commanded in the Quran. As we learned sabr in Husn Akhlaq, and we were learning Surah Nur in the Quran at the same time, sabr of Hazrat Aisha Siddiqa is an example for every woman. Such an innocent girl who was born in a Muslim family at the time when hardly some people were there who were born Muslim.
Her father sacrificed a lot for the Prophet ﷺ and Islam. She herself was a beloved wife of a Prophet, meaning that she had some extraordinary qualities. She was accused for the worst thing that any lady could be accused for. But after Hazrat Maryam, she was the only lady whose piety was confirmed by Allah subhanahu wa ta'ala. When she came to know that how people are talking about her, she didn't make a fuss and said, "I will do sabr jameel." Didn't utter a single word against the people who spread the false rumor, and she silently waited for the solution from Allah subhanahu wa ta'ala. Her sabr was replied, as it is said, "Inna Allaha ma'as sabirin." And there are 2 times in Surah Nur about the incident that it is ifk, and as ifkum mubin. Allah is saying that whatever people are saying that against Hazrat Aisha is a lie and a big accusation. It is a great blessing for her sabr that up till the day of judgment there is proof for her innocence in the Quran. Wassalam. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ جب ان پر ایک الزام لگا تھا اور کسی بھی عورت پر، اور پھر عورت بھی وہ عام عورت نہیں تھی، تقوی اور ایمان اور اخلاق میں کس اعلیٰ مقام پر تھی، اور نبی کی بیوی تھی. یعنی جس شخص کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس پر الزام اتنی ہی بڑی شکل اختیار کر جاتا ہے. کسی عام عورت پر بھی الزام لگے تو بڑی بات ہے، اور کہاں اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ان پر الزام لگا. لیکن کیا تھا ان کا رویہ؟ کیا کیا انہوں نے؟ جب انہیں پتہ بھی چل گیا کہ کون